آپ جو سی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، ان میں خرابیاں، ایمان کی خرابیاں، اعمال کی خرابیاں نسبتاً کم ہیں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس سے. یہ اگر آپ کے کوئی دوست یار آپ کے نالج میں ہیں تو یونیورسٹیز کے اندر حالات زیادہ بگڑے ہوئے ہیں. آپ لوگ چونکہ اپنی پڑھائی کے بوجھ میں اتنے دبے ہوتے ہیں کہ آپ کو باقی کاموں کے ٹائم نہیں ملتے. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو یہ مسئلہ نہیں ہے، تو اس لیے وہ جو آپ کے اندر جذبات ہیں وہ ان کے اندر بھی ہیں، لیکن آپ کے جذبات کتابوں تلے دبے ہوئے ہیں، ان کے نہیں دبے ہوئے کتابوں تلے، تو وہاں خرابیاں زیادہ ہیں. تو ابھی سی اے میں بھی ایسے ہو رہا ہے. لیکن آپ اگر پچھلے کئی سالوں سے نا، آپ تو شاید بچپن سے، کیونکہ میرے بچپن میں ایسا نہیں تھا، میں 44 سال عمر ہے میرے بچپن میں ایسا نہیں تھا، لیکن پچھلے شاید 10 20 25 سال میں میں ایک آبزرو کر رہا ہوں چینج میڈیا کے اندر، کہ چاہے بسکٹ کا اشتہار بھی ہے نا، 3-4 دوست ہیں نا، فرینڈز. کہیں اسپرائٹ کا سافٹ ڈرنک کا اشتہار ہے، دوست ہیں. کہیں کسی جیسے عید اب آنے والی ہوگی تو اس میں دعوتوں کا ایک، جیسے کسی کھانے پینے کی چیزوں کا، جیسے کسی کوکنگ آئل کا اشتہار آ جائے گا تو اس میں بھی دوست ہوں گے. فیملیز ہوں گی بے شک، لیکن دوست بھی ہوں گے. باربیکیو کر رہے ہوں گے، کہیں کیمپنگ پہ گئے ہوں گے، پہاڑی علاقہ ہوگا، دوست ہوں گے. تو کہیں نہ کہیں یہ میڈیا کے ذریعے اس کو بہت نارملائز کیا جا رہا ہے کہ دوستیاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ان کو مسئلہ سمجھتا ہے اس کی سوچ چھوٹی ہے. میں نے آج سے کوئی 5 سال پہلے، 19 کی بات ہے شاید، ایسی کوئی کاسٹ کا سیشن آخری تھا، کلاس ختم ہو رہی تھی، تو میں بچوں کو نصیحتیں کر رہا تھا. تو میں نے پھر بچوں کو یہ نصیحتیں کی، جو لوگ میرے اسٹوڈنٹس ان کو پتا ہے کیا میرے ذرا ایسے ایشوز ہیں جن پہ مجھے جذباتی زیادہ ہو جاتا ہوں. تو یہ دوستیں شستیوں پہ میں نے کہیں بات کی تھی. مجھے بعد میں کسی نے ایسی انانومس سا کوئی آئی ڈی بنا کے جو مجھے گالیاں دی کہ آپ جیسے گھٹیا لوگ جو ہیں وہ دین کو بدنام کر رہے ہیں، کبھی ہمارے باپ نے میں ایسی بات نہیں کی، آپ کیوں اس طرح کی فضول باتیں کر رہے ہیں، آپ کی سوچ گھٹیا ہے. آپ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ بھی ریئلائز کرایا جائے قوم کو کہ میل فیمیل کا یہ جو دوستیوں والا کلچر عام کیا جا رہا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت سینسٹیو بات ہے. پتہ نہیں لڑکیاں اس سے ایگری کریں نہ کریں، لیکن لڑکے اندر سے ضرور ایگری کریں گے میرے ساتھ. جتنے مرضی آپ بہن بھائی بن کے کیو ایم پڑھتے ہوں، جتنا مرضی آپ کا ریلیشن ایسا ہو کہ جی وہ بالکل بھائیوں کی طرح ہیں، اور میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں مجھے ایسا سمجھا دیتے ہیں کہ میرے ابو بھی مجھے آج تک نہیں سمجھ پائے، اور جو بھائی ہے وہ کہتا ہے جی کہ میرا تو اگر لڑکے دوست ہوتے تو وہ تو مجھے سمجھتے نہیں ہے، کہ نہیں وہ جو سمجھتی ہے مجھے. اور میں جب پڑھائی میں ڈاؤن ہوتا ہوں، بلکہ اس نے تو کہہ کہ مجھے نمازی بنا دیا ہے، اور ہم بس دوست ہیں. تو یہ چیز 2 جگہ سے نقصان پہنچا رہی ہے کہ شادی کے رشتے کو نا ایک خوفناک رشتہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ سافٹ میں بھی بتایا جا رہا ہے، اور یعنی دونوں طرح کے سٹانسز ہیں. جیسے آپ کو لطیفے ملیں گے، آپ کو جو ذرا تھوڑی مزاحیہ شاعری ہوتی ہے وہ ایسی ملے گی، جس میں سو کالڈ انٹلیکچوئل لوگ بھی یہ انٹرویوز اور ٹی ویز اور پروگرامز میں جو نارمل فیملی شوز ہوتے ہیں یہ امپریشن دیتے مل رہے ہیں کہ بھی میں تو پھنس گیا، ابھی میں تو برباد ہو گیا، ابھی میری تو زندگی ختم ہو گئی، ساری خوشیاں ختم ہو گئیں، اور بس پھر تو قید ہی ہے، ساری ہنسی خوشی تو شادی سے پہلے ہی ہے. ایک ایسا آرگنائزڈ ایک ایفرٹ کی جا رہی ہے کئی سالوں سے کہ لوگ اس سے ڈریں، اور یہ تو ختم نہیں ہوگا تو پھر اس کلچر کو بڑا آسان کر دیا جائے گا، بہت آسان کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ ختم نہیں ہوگا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو ایسا نہیں سوچتے، ہم تو براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، تو یا تو ابھی آپ میں کوئی مسئلہ ہے، یا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کسی دن بھی کوئی انسیڈنٹ ایسا ہوگا جب آپ کے اندر وہ چیز پھٹ پڑے گی. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم میں حیا باقی نہ رہے تو جو جی چاہے کرو. اور ایک قرآن پاک کا واقعہ ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے نا اپنی بیوی کے ساتھ، تو شیطان نے ان کو جو بھی بہکایا تھا. اچھا ہمیں نا اس گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے کیسے کمیونیکیٹ کیا تھا، کیا فرق پڑ جائے گا اس سے ایمان پہ. یعنی یہ کیوں جاننا ضروری ہے کہ شیطان نے ان کو ایس ایم ایس کیا تھا، یا وہ کسی سانپ کی شکل میں گیا تھا،
یا دور سے کھڑے ہو کے آواز لگائی تھی، irrelevant بات ہے. ریلیونٹ کیا ہے کہ اس نے بہکایا، وہ بہکاوے میں آ گئے. کیا ہوا اس کے بعد؟ فوراً کیا ہوا؟ نہ، کپڑے اتر گئے تھے، فوراً کپڑے اترے تھے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے کپڑے اتر گئے تھے، اور ان کا فوری ری ایکشن کیا تھا؟ وہ پتوں سے اپنا ستر ڈھانپ رہے تھے. تو شیطان، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو جو اس میں فرمایا ہے کہ اس نے، مفہوم بتا رہا ہوں اس کا، مطلب ٹون بتانے کے لیے، کہ اس نے ایسا اس لیے کیا کہ ان پہ ستر کھل جائیں. تو شیطان کے اس ایکشن سے مین کائنڈ کے لیے ایک میسج ہے کہ شیطان کپڑے کم کروا رہا ہے، شیطان ایونچولی کپڑے اتروا رہا ہے، اور کپڑے حیا کا سمبل ہوتے ہیں. حیا ختم کروانے کے لیے یہ سٹیپ لیا تھا وہ کئی ہزار سال پہلے جنت کے اندر. اب یہ ہمارے لیے میسج ہے کہ شیطان تب سے ہی ہمارے پیچھے، اور اس کو پتا ہے ہم بھول گئے ہیں کہ ایک طرح بس بے حیائی لے آئے اندر، اس کے بعد اس کا کام آسان ہو جائے گا. تو اس لیے بہت بڑا مسئلہ کہ شادی کا اتنا برا امیج بنایا گیا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں. تو اس کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ یہ دنیا کا خوبصورت ترین رشتہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نیک بیوی ہے نا وہ بہترین متاع ہے. یعنی اگر میں سمجھوں نا کہ میرے دنیا میں سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے اور وہ نیک بیوی ہے، تو سب سے بڑی میرے لیے اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے. ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے جاننا کہ یہ آئیڈیلی خوبصورت رشتہ نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو فینٹسیز ہیں، جو آئیڈیل سوچا تھا وہ سب ملے گا، نہیں. اللہ تعالیٰ دے کر آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ دے کر آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ برا دے کر، برا مطلب جس کو ہم لگ رہا ہوتا ہے برا ہے، اللہ تعالیٰ دیا ہوا واپس لے کر آزماتے ہیں. یہ اللہ کی آزمائش ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ مشکل شادی کا ریلیشن آزمائش ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ آسان رشتہ آزمائش ہو، لیکن ہے بہرحال یہ آزمائش. جیسے آپ اور بڑے ہوں گے، آرٹیکلز میں جائیں گے، نوکریاں لگیں گے، اور آپ شادی کے لیے قدم اٹھا رہے ہوں گے، گھر میں بات چل رہی ہوگی، لیکن آپ کو یہ امپریشن دیا جائے گا کہ پھنس جاؤ گے، مر جاؤ گے، ابھی بھاگ جاؤ، وقت ہے، بچ جاؤ بچ جاؤ، یہ امپریشن دیا جا رہا ہوگا. تو شادی کا امیج بہت برا بنا دیا گیا، جو کہ ٹوٹل بکواس ہے. اور شادی، دل میں بٹھا لیں اس بات کو کہ شادی بہت اچھا رشتہ ہے، کیونکہ اللہ نے تم میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان سے تسکین، راحت حاصل کرو، اور اللہ نے اس میں محبت ڈالی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اس رشتے میں خود محبت ڈال رہے ہیں تو بیٹے خراب رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟